الحمد لله وحده لا نبي بعده وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے دوستوں گزشتہ معراج کا ایک بڑا اہم ترین واقعہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین معجزہ 27 رجب کو اگرچہ کہ اختلاف ہے روایات میں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کا یہ معجزہ بڑا اہمیت کا قابل ہے. تقریباً 22 صحابہ نے اس حدیث کو معراج والی نقل کی، تو اس حدیث کا مقام اور رتبہ تواتر کے ساتھ ہو جاتا ہے. حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. حدیث متواتر کس کو بولتے ہیں؟ سرکار نے کوئی بات ایک جمع غفیر صحابہ نے سنی، پھر صحابہ کے بعد زمانہ در زمانہ ہوتا ہوا، استاد شاگردوں سے ہوتا ہوا یہ بات امام بخاری علیہ رحمۃ تک پہنچی. اس کو بولتے حدیث متواترہ. اس کا انکار کرنا کفر ہے. اگر افسوسناک بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ بعض لوگوں نے انکار اس کے آدھے حصے کا کیا. بعض لوگوں نے کہا یہ جو معراج تھی یہ روح والی معراج تھی، جسم کے ساتھ نہیں تھی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ عام امت مسلمہ اس کا شکار نہیں ہوئی، مگر بعض لوگ دلائل تو قرآن سے ہی دیتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں مسجد اقصی تک کا تذکرہ آیا، اس کے بعد اوپر کا سفر کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، جبکہ سورہ نجم میں 18 آیات اوپر کے تذکرے کیے. تو کہتے وہ روح تھا، وہ روح تھی. اگر ان سے کہا گیا جب روح کا تذکرہ تھا تو اتنی حدیث صحابہ کا نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر یوں کہا جائے کہ روح کے سلسلے میں اتنا بڑا واقعہ بیان کرنے کی، کیونکہ روح تو وہ سارا سفر کرتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی کرتی ہے، اہل اللہ کی کرتی ہے. یہ کمال دراصل آپ کے جسم کے ساتھ. اور یہ جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سرکار کا جو معراج کا سفر ہوا نہ صرف روح کے ساتھ بلکہ جسم کے ساتھ بھی ہوا. روزاروں نے اعتراض کیا کہ جسم اوپر کیسے جا سکے گا، کیا ہوگا. آج اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں. سائنس نے اس تمام کے تمام کا اعتراض اپنے سائنس کے انداز میں دے دیا اور بتا دیا کہ لوگ چاند پر جا سکتے ہیں. یہ تو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ عرش الہی تک پہنچے؟ تو خیر، معراج کے معاملے میں اس نقطے کو بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بہت سارے نئے امت مسلمہ پر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے مبلغ اور مقرر دلائل دیتے رہیں گے، ٹائٹل قرآن کھلائیں گے، کبھی حدیث کھلائیں گے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، باطل ہمیشہ اچھی چیز سامنے ظاہر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. یہ قسط مشہور ہے کہ دینی میں جنت بتا کر کسی کو دھوکہ دے دیا، اور یہی باطل کرتا ہے. الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ کیا بڑا باکمال معجزہ، اس کے اندر جو باتیں تھی وہ ہمارے سامنے آ چکی. یہ جو بات مجھے یہ بتانا ہے کہ سرکار کو جتنے معجزات ملے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے ملے ہیں ان کے مثل ملے، کیونکہ جیسے اور پھر مزید اللہ نے معجزات عطا فرمائے. آدم علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام ملائک نے ان کے سامنے سجدہ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کیا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں فرشتوں نے سجدہ کیا؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ پھر ہمارے نبی خاتم الانبیاء بھی ہے، امام الرسل بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ جتنے نبیوں کو کمالات ملے وہ سرکار کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کیا کمال دیا وہ معجزہ کہتا ہے نبی کو ملنا، نبی کو جو کمالات ملے وہ کرامت کہتے ہیں۔ یہ سب نبی جی کی برکت سے کہ سرکار کے زندگی میں اس کے مثل کوئی واقعہ پیش آیا تو جواب ہے ہاں، اس جیسا نہیں بلکہ اس سے افضل ترین معجزات آپ کو دیے گئے جو انبیاء کو دیے گئے۔ مقام نبوت اتنا ہو چکا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اس کے دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام فرشتوں کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تمام فرشتے میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک وقت کا عمل تھا کہ جب آدم کو سجدہ کیا، اور یہاں پر دیکھو تمام کے تمام ملائک کے سرکار پر درود بھیج رہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اس قابلیت، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے اس کمال سے زیادہ یہ کمال والی بات ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ آدم کو سجدہ کی تھا وہ نور نبوت ہی کو سجدہ تھا کہ سرکار کا نور مبارک ان کے پیشانی میں تھا۔ اگر اس روایات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے قرآن کریم کی بات کہی جائے تو بے شک آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سر جھکایا، بحکم خداوند دی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اور فرشتے، یہاں پر اللہ کی ذات شامل نہیں ہے آدم کو سجدہ کرنے میں، یہاں اللہ کی ذات شامل ہے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنے۔ تو آدم علیہ السلام کی اس معجزے سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ذات خداوندی کے ساتھ ملائک نہ صرف ایک وقت میں درود پڑھ کے بات ختم ہو گئی، بھیجتے رہتے۔ کب تک بھیجتے رہے اس کا علم نہیں، اور پھر ایمان والے سے کہا تم بھی بھیجو۔ وہاں صرف ملائک کا معاملہ تھا کہ تمام ملائک کو حکم تھا وہ اللہ کے ملائکۃ، یہاں پر تمام ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، میں اور میرے فرشتے بھیجتے مگر تم بھی۔ نوح علیہ السلام کی جو 950 سالہ محنت میں 82 جیسے لوگوں کا ایمان مانا، اور کشتی نوح کا 6 مہینے لگاتار مسلسل طوفان نوح کے اندر رہ کر حضرت نوح علیہ السلام کی بچانے کا ذریعہ بننا، قرآن کریم نے اس کو حیرت انگیز سے بیان کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعہ پیش آیا؟ ہم کہیں ہاں آیا، کہ صحابہ نہ صرف کشتیوں میں سوار تھے بلکہ گھوڑوں پہ سوار تھے جب سمندر میں چڑھ رہے تھے۔ گھوڑوں سے اللہ کے اقبال نے کہا کہ دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ رسول اللہ کی برکت تھی کہ صحابہ اعلیٰ بن حضرت 4000 کا لشکر، اب مسلم قولانی تابعی ان کے ساتھ کئی سینکڑوں کا لشکر سمندر کے اندر ایسا چل رہا تھا جیسا خشکی میں چل رہا۔ بلکہ ابو مسلم قولانی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر کسی کی کوئی چیز گر جائے تو مجھے کہہ دینا۔ ایک ساتھی نے دانستہ طور پہ ایک چیز گرا دی، گہرا گرا۔ جب دریا کے اس پار پہنچ گئے ابو مسلم قولانی کہنے لگے کہ کسی کو گئی ہے، کہنے لگے ہاں ہمارا پیارا گیا۔ ابو مسلم قولانی نے اشارہ کیا سمندر کو سمندر کے گہروں لا کر رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا وہ تو نبی تھے، یا تو رسول اللہ کی برکت سے صحابہ کو یہ معجزات اللہ نے عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار ہو گئی، اس کے مثل واقعہ سرکار کے زمانے میں تو آیا ہی آیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دستی تھی جسے آپ ہاتھ پوچھا کرتے اور حضرت انس کو آپ نے دی، جب وہ میلی ہو جاتی تو آگ پر ڈالا جاتا تھا اور آگ اس میل کو کھا جاتی تھی، دستی کو سلامتی کے ساتھ رکھتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ آپ نے بیٹھے روٹی پکانے کے لیے، جس روٹی کو آپ نے گوندا تھا چولہے توے پہ رکھنے لگے تھے وہ روٹی بننے کا نام دے گئے۔ اما جان حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی سرکار آپ تو نہیں آئے گا، کہنے لگی تمہیں نہیں پتا یہ راز، آپ کی ہمت نہیں کہ جس کو میں چھو لے اس کو آگ چھو لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ کھلے گلزار ہو گئی وہ سرکار کے زمانے میں کئی واقعات پیش آئے، بلکہ آگ کے بعد ابو مسلم قولانی کو آگ پہ ڈالا گیا، اس آگ میں سے نکل کر
السلام کو اللہ نے عصا دیا تھا، ایک لکڑی کا عصا جو بات چیت کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا. سرکار جس کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. پہلے تو بیٹھا کرتے تھے اور اس کو ہاتھ میں رکھا کرتے تھے سب سے. بعد میں آپ نے ٹیک لگانا شروع کیا. بعد میں صاحب نے کہا سرکار اگر آپ کہو تو میرے ایک آدمی ہے بہت بہترین پڑھائی ہے، وہ کام کرنا چاہتا، فرنیچر کا کام کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کہو تو ایک ممبر بنا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے جب ممبر بنایا گیا اور جمعہ کے دن آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. وہ جس کو آپ ٹیک لگاتے تھے وہ ہسٹری لے کر ہونے لگا. صحابہ نے بھی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان پتا یہ کیوں رو رہا ہے. ایک وہ عصا ہے جو سانپ کی شکل اختیار کر رہا ہے، ایک یہ لکڑی ہے جو رسول اللہ کی جدائی کی غم میں رو رہی. سرکار نے اس کے قریب جا کر کہا اگر تو کہتی ہے تو قیامت کی صبح تک پھلدار درختوں کی مانند تو رہے گی، میری امت فائدہ اٹھائے گی. اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہے، جنت میں تبدیل کر دیا جائے تجھے، تو تجھے یہی دفن کر دیں. کیا منظور ہے؟ اس جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے اس نے کہا کہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، ایک دن آپ ہی تشریف لے جائے گی، میں اس دنیا میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اگر چاہے تو مجھے یہی دفن کر دیں. وہی بیچ میں اس لکڑی کو بھی دفن کر دیا جائے اور جنت میں تبدیل ہوگی. جیسے اور پہاڑ جنت میں جائے گا، بہت ساری چیزیں جنت میں داخل ہوگی. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا 10 چیزیں جنت میں داخل جانور میں سے جائے گی. اسی طریقے سے استوانا حنانہ کے بیچ کے اندر ایک لکڑی ہے دفن کی گئی کہ جو مطلب وہ درخت ہے، اس سے کچھ لکڑیاں ہوگی، بہرحال جو بھی ہو تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے کہیں زیادہ فضیلت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ ہو گئے. کسی کو حکم دے کے تو بھیج دیا تو کہ سرکار کے ہاتھ میں بھی ایسا ہوا تھا. ہاں ابو بہادر ایک صحابی ہے، ان کا بیٹے کا انتقال ہوا، سرکار کے پاس آئے، رونے لگے. سرکار نے کہا چلا گا، اللہ نے اس کو بلا دیا، آپ کیوں روتی، صبر کر لیں گے. بہت باہر کرنے لگے. سرکار نہیں تو اس کے بعد کوئی سہارا نہیں، آپ دعا کرنا، آپ اس کے قریب مہربان کرنا جو کچھ ہو. اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ بچہ زندہ رہا. ایسے کئی واقعات ہیں. بلکہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جناتوں میں طاقت دی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے کہ جنات ستانے لگا. آپ نے ایک مرتبہ 2 مرتبہ اشارہ کیا، مانا نہیں. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لی اور پکڑ کر اس کو باندھ دیا آپ نے. اور بعد میں تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد آیا، آپ نے چھوڑ دیا اس کو. اور کہا سرکار کیوں چھوڑا آپ نے جنات؟ کہنے لگے میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. سلیمان نے کہا تھا ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. میری بادشاہ مجھے اسی دے کہ میرے بعد کسی کو نہ دے، ورنہ میں اس کو باندھ کر رکھتا. مدینہ کے بچے صبح سے کھیلتے تھے مگر میں اپنے بھائی کی دعا کا احترام کیا. پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے اس کے مثل آپ کو دیے گئے، کیونکہ معجزات چلے تھے آپ پر، مکمل ہوئے آپ پر. کمالات چلے تھے آپ پر، مکمل ہوئے آپ پر. کیونکہ آپ کی ذات بابرکت اللہ سبحانہ و تقدس کی محبوب ترین شخصیت ہے. وجود کائنات آپ ہی ہے، کائنات کے وجود کا ذریعہ آپ ہی ہے. بہرحال اللہ کا شکر مانا. عیسیٰ علیہ السلام نے برس کے موضوع کو امراض کو سیدھا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی ایسے آتے تھے بیمار، آپ دعا کر لیتے تو شفا ہو جاتی. بلکہ آپ کے بعد اہل اللہ میں کئی اہل اللہ ایسے ہیں. احمد شام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک عورت آئی اپنا بچہ لے کر، جو پیدائشی نابینا تھا، اور کہنے لگی میرے بچے کو دعا کر. کہاں کہنے لگے میرے پاس کیا ہے؟ وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اندر کو یہ کر لیتے تھے، اللہ کو میرے پاس کچھ نہیں جانے لگے. غیب سے ندائی احمد جام نہ عیسیٰ کرتے نہ تم کرتے کہاں. جب ایک عورت آ رہی ہے تم سے انہیں سماجت کر رہی ہے، تم کو دیا گیا اختیار، تم کام کرو. حضرت احمد جام علیہ رحمہ اس عورت کے بچے کے پاس آیا، اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے حکم سے بینا ہو جا بس آنکھ. بے شمار واقعہ ہے. الغرض انبیاء علیہ السلام کی معجزات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات. اس کے علاوہ سرکار کو جو معجزہ ملا، جو نبیوں کو نہیں ملا، وہ قرآن کریم، معراج کا سفر، امت کی کثیر امت اور بھی بہت ساری چیزیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی قدر کی توفیق نصیب فرمایا، قرآن کی اور رسول اللہ کی قدر کی توفیق نصیب فرمایا.